وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں اب 20 نہیں پڑھائی جاتی، 10 رکعتیں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وتر ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں پھر رات کو بھی نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب 20 بھی ہوتی تھیں اس وقت بھی امام ایک نہیں ہوتا تھا، امام 10 پڑھا کے چلا جاتا تھا۔ اسی طرح عرب کے اکثر لوگ 10 کے بعد چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ 11 رکعت کے ہی قائل ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے۔ سیدنا عمر پر بھی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو صحابہ کو جمع کیا تھا وہ 11 رکعت پر ہی جمع کیا تھا، جن کی امامت ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہم ان کو ذمہ داری دی تھی، دونوں کو۔ وہ 11 رکعت پر ہی انہوں نے جمع کیا تھا لوگوں کو۔ تو 11 رکعت ہی مسنون عمل ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے بڑی واضح، جس کے راوی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اتنی وضاحت سے جب چیز آ گئی ہے تو پھر ہمیں الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے، الجھن کو ہمیں سلجھا لینا چاہیے۔ باقی کہیں پر بھی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل ہمارے پاس موجود ہے تو پھر وہی حجت ہے، پھر کسی دوسرے کا عمل حجت نہیں ہوگا۔ باقی وہاں انتظامی معاملات کی وجہ سے یہ کیا جاتا تھا کہ جو کرنا چاہتا ہے 20 کرنا چاہتا ہے وہ 20 پوری کر لے، جو کم کرنا چاہتا ہے وہ کم پڑھ لے، تاکہ اس مسئلے کا سارا جو اختلاف ہے وہ حل ہو جائے۔ اور اسی طرح باقی جو اماموں کی ترتیب تھی وہ اسی طرح تھی کہ ایک امام 10 کے بعد چلا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا وہ پھر وتر بھی پڑھاتا تھا۔ اسی طرح پھر آخری عشرے میں 4 امام ہو جاتے تھے، وقت کے حساب سے وہ رات کو ایک نے 10 پڑھائیں، پھر 10 پڑھائیں، صبح اس نے پھر وتر بھی پڑھا دیا۔ صبح آنے والا جو ہے رات کو آخری پہر میں، اس نے ایک نے 6 پڑھا دی، ایک نے 8 پڑھا دی، دوسرے نے 6 4 8 پڑھا دی، اس طرح کر کے پھر وتر پڑھا دیا۔ تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ وہاں بہت زیادہ ہیں، تو وہ ترتیب سے باری باری اس کو آ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ کچھ تھے جو سب میں شامل ہو جاتے ہیں، اس پر بھی منع نہیں ہے، کچھ یہ ہیں کہ وہ اپنے مسنون عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں مسنون عمل میں ہی رہنا چاہیے، واللہ اعلم۔